وحدت کی اہمیت کیا ہے امام خمینی کی نظر میں؟ بہت اہم موضوع ہے یہ کہ وحدت کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم ملتوں کی سعادت اور شقاوت اس کو جانچنا چاہتے ہیں کہ کب ملتیں سعادت مند ہوتی ہیں اور کب ملتیں شقی بنتی ہیں یا وہ تفرقے کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کو کامیابیاں نصیب نہیں ہوتی ہیں، تو یہ سب کچھ وحدت کے سائے میں سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ امتیں سعادت مند ہیں کہ جو واحد ہیں، وحدت رکھتی ہیں، اتحاد رکھتی ہیں اپنے اندر، اور وہ امتیں بکھر جاتی ہیں، کامیاب و کامران نہیں ہوتی کہ جن کے اندر وحدت و اتحاد نہیں پایا جاتا۔ اور قرآن، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، کہ متعدد آیات میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وحدت اختیار کرو، جیسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تمام کے تمام مل کر جو ہے وہ حبل اللہ کو جو ہے وہ پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ اور ایک جگہ پر جا کر قرآن اس بات کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے کہ تنازع مت کرو، جھگڑو مت، کیونکہ یہ جھگڑا تمہاری طاقت کو کم کر دے گا۔ یعنی اسی آیت میں دونوں موضوعات کو بیان کر دیے، وحدت کو بھی اور تفرقے کو بھی۔ یعنی قرآن کے اندر وحدت کا حکم بھی دیا گیا ہے اور تفرقے کے نقصانات سے بھی آشنا کروایا گیا ہے۔ تو ایک آیت میں جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور دوسری آیت میں اشارہ ہو رہا ہے کہ جھگڑو مت، تنازع مت کرو، کیونکہ اگر جھگڑو گے تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت چلتی ہے آ کر۔ تو چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فقیہ انسان ہے، قرآن شناس ہے، اہل بیت کی سیرت سے مکمل آشنا ہیں، تو اب یہ بھی کیا ہیں، ان کی پیروی کے اندر، اطاعت کے اندر وحدت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر میں اپنی بات کو اس طریقے سے بیان کروں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں، جیسے ہی قدرت میں آتے ہیں فوراً جو پہلا کام کرتے ہیں وہ وحدت کا نعرہ ہے۔ اگرچہ کامیابی سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وحدت کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں، تقریریں کرتے رہے ہیں، مسلمانوں کو متوجہ کرواتے رہے ہیں، لیکن چونکہ ابھی کامیاب نہیں ہوئے تھے، ابھی قدرت میں نہیں تھے، تو لوگ ان کی باتوں پر توجہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن کامیابی کے بعد اب پوری دنیا ان کی طرف متوجہ ہے، ان کی باتوں کو غور سے سنتی ہے، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قدم جو اہم اٹھایا، وہ یہی قدم اٹھایا تھا کہ امت جو ہے، مسلمہ امت جو ہے، اس کو توجہ دلائی وحدت کی طرف۔ کیسے؟ اگر میں دو مورد فقط آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، یہی جو مناسبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت کا آغاز کیا، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اہل سنت کی روایات کو اگر مد نظر رکھتے ہیں تو 12 ربیع الاول ولادت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اگر تشیع کی روایات کو مد نظر رکھتے ہیں تو ولادت جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو ہے۔ اب امت کو اکٹھا کیسے کیا جائے؟ وہ تو ولادت منائیں گے 12 کو، چونکہ ان کی روایات کہتی ہیں، تشیع جو ہے وہ ولادت منائے گا 17 کو، تو چونکہ ان کی روایات کہتی ہیں، تو اب ان کو اکٹھا کیسے کیا جائے؟ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پلان پیش کیا، اور انتہائی بہترین، جس نے ثمر دکھایا اور دکھا رہا ہے، وہ یہ کہ 12 سے 17 تک اس کو ہفتہ وحدت کا نام دے دیا جائے، تاکہ اس پورے ہفتے کے اندر جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر گفتگو ہو اور مسلم امہ کی وحدت کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے۔ تو یہ ایک اہم قدم تھا کہ جو انقلاب اسلامی کے قیام کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا۔ دوسرا جو قدم اٹھایا وحدت کی اس فکر کو اپلائی کرنے کے لیے، اجرا کرنے کے لیے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو اکٹھا ایک محور پر کیا جائے دشمن کے مقابلے میں۔ کون سا محور ہے وہ؟ قدس۔ قدس کو محور بنایا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ چونکہ قبلہ اول ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے مقدس ہے، اور دشمن بھی اس کے اوپر قابض ہو چکا ہے۔ اب اس دشمن کو نابود کرنا ہے، تو لہٰذا فوکس کر دیا قدس کے اوپر، اور ماہ رمضان کے آخری جمعے کو روز قدس کا نام دیا۔
کتنا بڑا قدم ہے. اور روزہ قدس کو اعلان کرنے کے بعد دشمن نے جو ضربہ کھایا ہے وہ دشمن ہی کو پتہ ہے. اگر انسان جو ہے وہ اخبار کو جا کر دیکھے, دشمن کی ان حالات کو مد نظر رکھے جو روزہ قدس کے دنوں میں جو ہے ان کو طاری ہوتی ہے, روزہ قدس کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر طاری ہوتی ہے, وہ اگر انسان جا کر دیکھے تو احساس ہوتا ہے کہ امام خمینی نے کتنا بڑا قدم اٹھایا. بس امام خمینی نے دو بڑے, اس کے علاوہ بہت زیادہ اقدام کیے ہیں, لیکن دو اہم قدم جو ہیں وہ یہی ہیں. مختصر وقت ہونے کی وجہ سے شاید یہ کافی رہے گا.